کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے برادری کے اندر لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ذکر خیر کریں، لوگ ہم سے محبت کریں، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے عزت ہو، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے ایک عظمت ہو۔ لیکن ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ بہترین شخص کون ہے۔ کیا وہ بہترین شخص ہے جو اپنے محلے والوں کے حق میں بہترین ہو؟ کیا وہ بہترین شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہترین ہو؟ کیا وہ بہترین شخص ہے جو اپنے دوست و احباب کے حق میں بہترین ہو؟ وہ شخص بہترین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہی لائق تحسین ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہی قابل تعمیل ہے، وہی خوب ترین ہے، وہی بہترین ہے جو اپنے اہل خانہ، جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہترین ہو۔ حضرات، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسی تھی، ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ آج ہم گھر کے باہر سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، گھر کے باہر اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، گھر کے باہر سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں، گھر کے باہر دوستوں کو عزت دیتے ہیں، اور گھر کے اندر آئے تو ہماری عقل کمزور ہو جاتی ہے، ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں، ہم بد زبان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور باہر والوں کے ساتھ با اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ بہترین شخص نہیں ہے جو باہر با اخلاق سے رہے اور گھر کے اندر شیاطین کی حرکتیں کرنے لگے، گھر کے اندر بیوی کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ بہترین شخص نہیں ہے۔ وہ بہترین شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ روایات اٹھا کر دیکھیے، احادیث کو پڑھیے، احادیث کو سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا، کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اپنے غیروں نے بھی یہ گواہی دی کہ آپ سے بڑھ کر، آپ سے زیادہ عمدہ، آپ سے زیادہ اخلاق والا، آپ سے زیادہ بلند اخلاق والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرات، مخلوق تو مخلوق، خود خالق کائنات نے بھی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا درجہ عطا کیا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے دیے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ اگر ہم اپنی زندگی
اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم اپنے اخلاق کو اچھے پیش کریں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ہم اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی خوش ہوگی، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ میرا